اس آیت سے عذاب قبر کے ثبوت پر استدلال کیا جاتا ہے، یعنی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد قیامت سے پہلے عذاب ہے، جسے عذاب قبر کہتے ہیں، عذاب برزخ کہتے ہیں۔ کیونکہ یہاں پہ فرمایا گیا النار یوردون علیہا غدوا وعشیا، جہنم کی آگ پر صبح و شام فرعونی پیش کیے جاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، حکم ہوگا فرعون والوں کو، فرعونیوں کو سخت تر عذاب میں داخل کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جہنم کا جو عذاب ہے اس کا آگے ذکر ہے، اور یہ عذاب برزخ، عذاب قبر کا ذکر ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ ہر مرنے والے پر اس کا مقام صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، جنتی پر جنت کا اور جہنمی پر جہنم کا مقام پیش کیا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھ کو اس کی طرف اٹھائے۔ قیامت تک وہ عذاب میں گرفتار رہے گا، عذاب قبر میں، عذاب برزخ میں۔ اسی طرح جو نیک ہوگا وہ قیامت تک جنت کی نعمتوں سے اور اس کی ٹھنڈک سے فائدہ اٹھائے گا۔ اسی کو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ قبر کسی کے لیے جنت کا باغ ہے اور کسی کے لیے جہنم کا گڑھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور جب وہ آگ میں باہم جھگڑیں گے، اے محبوب آپ ذکر فرمائیے اپنی قوم سے، جہنم کے اندر کافروں کے آپس میں جھگڑنے کا حال یہ ہوگا، آگ میں جہنم میں آپس میں جھگڑیں گے، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو کمزور ان سے کہیں گے جو بڑے بنتے تھے، یعنی جو کافروں کے لیڈر ہوں گے، سردار ہوں گے، ان سے عام کافر کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تمہارے تابع تھے دنیا میں اور تمہاری وجہ سے ہی کافر بنے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، کیا تم ہم سے آگ کا کوئی حصہ گھٹا لوگے؟ یعنی ہم نے تمہارا کہنا مانا، تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں گئے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ تم ہماری تکلیف میں سے کچھ حصہ کم کر دو، ہم سے کچھ آگ کا حصہ تم کم کر دو؟ قال الذین استکبروا انا کل فیہا، وہ تکبر والے کہیں گے ہم سب آگ میں ہیں، یعنی جو کافروں کے سردار ہوں گے وہ جواب دیں گے ہم سب آگ میں ہیں، ہر ایک اپنی مصیبت میں گرفتار ہے، ہم میں سے کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ بندوں میں فیصلہ فرما چکا، ایمانداروں کو اس نے جنت میں داخل کر دیا اور کافروں کو جہنم میں داخل کر دیا، جو ہونا تھا ہو چکا۔ وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم، اور جو آگ میں ہیں اس کے داروغوں سے وہ کہیں گے اپنے رب سے دعا کریں، یخفف عنا یوما من العذاب، ہم پر عذاب کا ایک دن ہلکا کر دے۔ یعنی جہنم میں جو فرشتے ہیں ان سے کہیں گے، جو جہنم کے خازن ہیں حضرت مالک ان سے کہیں گے ادعوا ربکم، اپنے رب سے آپ دعا کریں، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ ہم پر عذاب کا ایک دن ہلکا کر دے، یعنی دنیا کے ایک دن کی مقدار تک ہمارے لیے عذاب میں تخفیف رہے، عذاب ہلکا ہو جائے۔ قالوا، وہ کہیں گے
اولم تکو تأتیکم رسولکم بالبینات، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول روشن نشانیاں نہ لاتے تھے؟ کیا انہوں نے واضح معجزات پیش نہ کیے تھے؟ یقیناً انہوں نے کیے تھے، یعنی اب تمہارے لیے عذر کی کوئی جگہ باقی نہ رہی۔ قالوا بلا، جہنمی کہیں گے کیوں نہیں، یعنی کافر انبیاء کے تشریف لانے کا اقرار کریں گے اور اپنے کفر کرنے کا اقرار کریں گے۔ قالوا فادعوا، وہ کہیں گے تو تم ہی دعا کرو، یعنی جہنم کے فرشتے ان کافروں سے کہیں گے کہ ہم کافر کے حق میں دعا نہ کریں گے، تم ہی دعا کرو اور تمہارا دعا کرنا بھی بیکار ہے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی دعا نہیں مگر بھٹکتے پھرنے کو، یعنی کافروں کی دعائیں اس وقت قبول نہ ہوں گی اور وہ پکاریں گے لیکن ان کی مدد نہ کی جائے گی، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ سورہ مومن کا 5واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ پیارے محترم بھائیوں اور بہنوں، سارا دار و مدار ہے خاتمہ بالایمان پر۔ اگر خاتمہ ایمان پر ہوا تو بالآخر جنت میں بندہ مومن ضرور جائے گا۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اللہ کی رحمت سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ کئی ایسے گناہگار ہوں گے کہ جن کے نصیب میں لاکھوں سال کی سزا ہوگی، لیکن حضور کی شفاعت کے صدقے میں وہ سزا معاف ہو جائے گی یا ایک لمحے میں تبدیل ہو جائے گی۔ صرف انہیں جہنم میں غوطہ دیا جائے گا اور پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ چند دن یا چند مہینے یا چند سالوں کی مقدار جہنم میں رہیں گے، پھر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے اور جیسے ہی وہ جنت کی ہوا پائیں گے تو سارے پچھلے غم بھول جائیں گے اور انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ ہمیشہ سے ہم جنت میں تھے۔ کوئی تکلیف، کوئی رنج ان کے دلوں پر نہیں ہوگا۔ سارا دار و مدار اس پر ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں، اپنی نسلوں کے ایمان کی فکر کریں، ہر اس چیز سے بچیں جو ایمان کو زائل کرنے والی ہے، بری صحبت سے بچیں، ٹی وی کے برے پروگرام سے بچیں، اسی طرح موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے آنکھیں بند کر کے ہر ایک کی بات سننا، یہ ایمان کو زائل کرنے کا سبب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہر ایک کو ایمان کی حفاظت نصیب فرمائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس چیز کی فکر نہ کی جائے وہ چیز بسا اوقات چلی جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان کی فکر کریں، بار بار اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تو اپنا کرم فرما اور ہمیں خاتمہ بالایمان خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔